السلام علیکم ویورز۔ آج کل آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے، ہمارے جتنے بھی گناہ ہوں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہماری شفاعت کریں۔ یا کچھ لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ جو مغربی ممالک ہیں، یہ جو نامسلم ہیں، یہ نیک کام اگر کرتے ہیں تو پھر ان کا کیا بنے گا؟ آیا کہ یہ مسلمان یہ جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ تو جنت جہنم کا ہمارے اندر بہت کنسیپٹ چلتا ہے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون نہیں جائے گا۔ مسلمان کلیم کرتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، ہندو یا دوسرے جتنے بھی مذاہب ہیں وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے کون صحیح ہے اور کون غلط، اور اس معاملے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے، تو اینڈ تک جڑے رہیے گا۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ موسٹلی مسلمان گناہ کرتے ہیں صرف اسی آسرے پہ، جس کو کہ ہم تو جی مسلمان ہیں، ہم نے بخشے جانا ہے، ہمارے نبی ہیں، انہوں نے تو اس وقت تک سجدے سے نہیں اٹھنا جب تک ہماری بخشش نہ ہو جائے۔ یہ ہمارے اندر کنسیپٹ ہے، اور ہم جو ہے اپنی مرضی سے منمانی کرتے رہتے ہیں۔ کسی سے اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ کوئی بھی کہتا ہے، تبلیغ کرتا ہے کہ یار یہ نہیں کرو، یہ اس سے گناہ ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم تو جی مسلمان ہیں، ہم نے تو بخشے جانا ہے، یعنی کہ گارنٹی لیا، لکھوا گیا ہے۔ اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہماری تربیت کے لیے، انہیں قرآن دے کے بھیجا، انہوں نے اتنی مصیبتیں جھیلی صرف اور صرف ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے، اللہ کا پیغام دینے کے لیے۔ تو ہم نے ان سے صرف یہی منسوخ کر لیا کہ جیسے وہ صرف ہماری سفارش کرنے کے لیے ہی آئے تھے، ہماری شفاعت کے لیے آئے تھے۔ وہ شفاعت اسی میں ہے کہ انہوں نے ہمیں سیدھا راستہ بتایا کہ جی یہ راستہ اختیار کرو گے تو آپ جنت میں جاؤ گے، یہ راستہ اختیار کرو گے دوزخ میں جاؤ گے۔ اور اپنی امت کے لیے انہوں نے بہت ساری مشکلات بھی جھیلی تاکہ ہم انسان بن سکیں، ہمیں انسانیت کے اعلیٰ درجات مل سکیں۔ لیکن ہم نے صرف یہی کنسیپٹ بنایا کہ ہم نے جو ہے وہ جنت میں چلے جانا۔ ایسے ہی اور مذاہب ہیں، وہ بھی اس طرح کہتے ہیں کہ جی ہم صحیح ہیں اور ہم نے ہی جنت میں جانا ہے۔ تو یہ کنسیپٹ ہے۔ اسی حوالے سے قرآن پاک کی جو سب سے چھوٹی سی سورہ ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس میں اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتا دیا ہے کہ کون خسارے میں ہے اور کس نے جو ہے فلاح پانی ہے۔ اللہ پاک نے کہا ہے والعصر، زمانے کی قسم کھائی ہے، چار چیزیں بتائیں۔ انہوں نے کہا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے۔ وہ سوائے کون ہیں؟ وہ چار لوگ ہیں۔ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، جنہوں نے حق کی طرف بلایا، وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ تو پہلی صورت آ جاتی ہے آمنو، جو ایمان لائے۔ کون ایمان لائے؟ ایمان لانے کس کو کہتے ہیں؟ اگر ہم ایویلویٹ کریں کہ ایمان لانا کس کو کہتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے کلمہ پڑھا اور اللہ پہ ایمان لے آئے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ صرف کلمہ پڑھنے سے ایمان لے آنا ہوتا ہے۔ کسی بھی شخصیت پہ، کسی بھی چیز پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے اس کی ذات کو پرکھا جائے، اس کی ذات کو سمجھا جائے، اس کے فوائد دیکھے جائیں، پھر جا کے اس پہ ایمان لایا جاتا ہے۔ اب ہم کلیم کرتے ہیں کہ اللہ پہ ہم ایمان لاتے ہیں، تو پہلے ہمیں اللہ کے بارے میں جان لینا چاہیے کہ اللہ کہتے کیا ہیں، اللہ قرآن پاک میں فرماتے کیا ہیں، اللہ نے اتنے سارے پیغمبر بھیجے، ان کا پیغام کیا تھا۔ لیکن موسٹلی ہمارے میں ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے یہ پیغام کا، ہم نے جسٹ رٹے لگائے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں کوئی صحیح طریقے سے نہیں ہے۔ کتنی ہمارے میں سے لوگ ہیں جو قرآن پاک پورا پڑھا اور سمجھا اور اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ اللہ کی شخصیت، اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کی ذات کو سمجھا، ان کے ورڈز کو گین کیا اور اس پہ عمل کیا، اس کو کہتے ہیں ایمان لانا۔ ہم نے نبی پہ ایمان لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ جو جو کچھ کہا اس پہ ہم عمل پیرا ہوں، اور جو جو نہیں کہا، جس سے روکا ہے اسے منع ہوں، تو اس کو کہتے ہیں ایمان لانا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ایمان لائے ہیں؟ بالکل بھی نہیں لائے۔ جب تک ہم ان کی ذات کو سمجھیں گے نہیں، ان کے لفظ کو سمجھیں گے نہیں، ان کی تعلیمات پہ عمل نہیں کریں گے، تب تک تو ایمان نہیں ہے۔ صرف منہ سے کہہ دینے سے ایمان نہیں لایا جاتا۔ تو پہلے وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آتے ہیں،
اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اچھا اعمال ہیں وہ کریں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کے گئے کہ یہ اعمال اچھے ہیں، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، یہ کریں۔ اگر اچھے اعمال کریں گے تو ہم دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کریں گے، فتح دونوں جگہوں پہ ہوگی۔ اگر ہمیں دنیا میں فتح نہیں مل رہی تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، کیونکہ اللہ نے تو وعدہ کیا ہے کہ اگر تمہارے اعمال اچھے ہوں گے تو دونوں جہانوں میں کامیابی دوں گا۔ تو یہ ایک ٹیسٹ ہے اس دنیا میں، اگر اس دنیا میں ہمیں کامیابی نہیں ملی تو سمجھ لیں کہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، تو اس کرائٹیریا پہ ہم پورے نہیں اترتے۔ تو یہ کرائٹیریا اللہ پاک نے سیٹ کیا کہ ان کے علاوہ باقی تمام انسان خسارے میں ہیں۔ تیسری چیز انہوں نے بتائی وتواصوا بالحق، جو لوگ حق کی طرف تبلیغ دیتے ہیں۔ حق کیا ہوتا ہے؟ حق آج کل ہم دیکھیں، ہم حقوق پورے کر رہے ہیں لوگوں کے، ہم اپنے ہمسائے کے، ہم اپنے والدین کے، ہم اپنی اولاد کے، ہم اپنے رشتہ داروں کے، ہم مسلمانوں کے، غیر مسلموں کے حقوق پورے کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے ہاں تو ہر کسی کا حق مانا جاتا ہے، حق کھایا جاتا ہے، تو ان چیزوں پہ بھی ہم عمل پیرا نہیں ہیں۔ اور چوتھا ہے وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ صبر تو آج کل ہمارے اندر ختم ہو گیا، جس کو دیکھو الجھا ہوا ہے، یہ الجھن پھر رہی ہے، کوئی صبر ہمارے اندر رہ ہی نہیں گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صبر کی بھی تلقین کی۔ تو یہ 4 پیپر ہیں، اگر ان چاروں میں سے ہم سارے پاس کر جاتے ہیں تو پھر ہم کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ 4 ٹیسٹ ہیں آپ کے، اس 4 میں اگر آپ پورے ہو جاتے ہو تو پھر آپ کامیاب ہو، نہیں تو آپ خسارے میں ہو۔ اب غیر مسلموں کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی وہ نیک اعمال بھی کرتے ہیں، حق کی طرف بھی بلاتے ہیں، صبر کی طرف بھی بلاتے ہیں، لیکن ایمان ہی لاتے ہیں، تو پھر وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتے، وہ بھی خسارے میں ہیں۔ اسی طرح مسلمان جو ہے وہ ایمان بھی لاتے ہیں، صبر کی تلقین بھی دیتے ہیں، حق کی طرف بھی بلاتے ہیں، نیک اعمال نہیں کرتے تو اس کی نہیں بخشی جائیں گے۔ تو یہ سیدھا سا اللہ تعالیٰ نے ان آیت میں بریف کر دیا ہے ہمیں کہ کون خسارے میں اور کون نہیں۔ تو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، ہمیں اچھے طریقے سے اللہ کی ذات پر اور ان کے نبی پر ایمان لانا چاہیے، تاکہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی مل سکے۔ میں امید کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ جڑے رہیے ہمارے ساتھ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔